بہت بڑی جو بیماری کہہ لیں یا مسئلہ کہہ لیں وہ سٹریس ہے یا ذہنی دباؤ کہہ لیجیے گا آپ۔ زندگی میں ہم ہمیشہ کسی نہ کسی ذہنی دباؤ کا شکار رہتے ہیں، اور یہ مسلسل ذہنی دباؤ یا شدید ذہنی دباؤ جو ہے وہ انسان کی جسمانی اور ذہنی صحت کے لیے تباہ کن ہے۔ مجھے یاد ہے کہ میرے پاس ایک کمشنر رینک کے ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ جی میں کمشنر تو بن گیا ہوں لیکن مجھے اپنا پیشہ پسند نہیں ہے، اور جس کی وجہ سے میں مسلسل سٹریس کا شکار ہوں، اور یہ اگر سٹریس بڑھ جائے تو پھر یہ جسمانی بیماریاں، یعنی عجیب بات ہے کہ 50% سے لے کر 80% جسمانی بیماریوں کی وجہ سٹریس ہوتا ہے، اور اسی طرح نفسیاتی بیماریوں کی سب سے بڑی وجہ بھی سٹریس ہی ہے۔ اور اس سٹریس نے جو ہے ہماری زندگی کو بہت محدود کر دیا ہے، اجیرن کر دیا ہے، لہٰذا اس میں لوگ اس سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ مغرب میں بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ یہ ذہنی دباؤ جو ہے یہ پرسکون زندگی کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے، اور مختلف لوگ مختلف طریقوں سے اس کو فیس کرتے ہیں۔ ویسٹ میں تو بہت سے لوگ شراب کا سہارا لیتے ہیں، اور بہت سے لوگ یہاں جو ہیں وہ کسی نہ کسی ایڈکشن کا، جیسے افیون ہے، آج کل تو بے شمار نشے کی چیزیں، وہ سب لوگ اس میں انوالو ہو جاتے ہیں اس سے بچنے کے لیے۔ تو اور مغرب میں تقریباً بے شمار لوگ جو ہیں اس کے لیے آپ جی کہہ لیجیے گا کہ سکون آور میڈیسن کھاتے ہیں ریگولرلی، تاکہ وہ پرسکون رہیں، سٹریس سے نجات پائیں۔ اور یہ جتنے بھی یہ طریقے ہیں یہ سارے کے سارے منفی طریقے ہیں، نقصان دہ طریقے ہیں سٹریس کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ تو آج میں آپ کے ساتھ چند ایسے طریقے شیئر کروں گا جو نقصان دہ نہیں ہیں، لیکن اگر آپ ان پر عمل کریں گے تو میرا رب کرم کرے گا اور آپ آسانی کے ساتھ سٹریس کا مقابلہ کر سکیں گے۔ اس سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس پر بہت زور دیا جاتا ہے کہ ذہنی دباؤ کا مقابلہ کرنے کا ایک بہت مؤثر طریقہ ورزش ہے، ایکسرسائز ہے۔ اور ایکسرسائز جو ہے ایسی ایکسرسائز جس میں اچھل کود ہو، تاہم جو ہے یہ جو پیدل چلنا، واک کرنا، یہ بھی مفید ہے، اور اس سے ذہنی دباؤ کم ہوتا ہے اور انسان کو خوشی ملتی ہے۔ ایک چیز میں آپ شیئر کروں کہ جب بھی کوئی فرد ورزش کرتا ہے، ورزش سے اس کے اندر سے ایک ہارمون نکلتا ہے جو کہ بندے کو خوشی دیتا ہے۔ تو یہ لہٰذا جب بھی ورزش کرتے ہیں صحت بھی اچھی ہوتی ہے، خوشی بھی ملتی ہے، اور آپ کا سٹریس جو ہے وہ لیول بہت ہی کم ہو جاتا ہے۔ ہاں واک شامل ہے، واک کریں اگر آپ، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ اچھل کود والی ورزش کریں تو میرے نزدیک وہ لوگ، ابھی ڈاکٹر صاحب اپنا ٹیبل ٹینس کی بات کر رہے تھے، جن کو کھیل پسند ہے وہ بہت خوش قسمت ہیں، کھیل سے وہ لطف اندوز بھی ہوتے ہیں اور ان کی ورزش بھی ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس شعبے میں اگر اس طرف آ جائیں تو آپ کے لیے بڑی آسانی ہو جاتی ہے۔ تو وہ روزانہ ماہرین کا خیال ہے کہ 1 گھنٹہ کرنی چاہیے روزانہ، اور اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے 1 گھنٹہ مشکل ہے تو کم از کم ہفتے میں 3 دن ضرور ورزش کیجیے گا، اور جب یہ کریں گے تو آپ کی صحت بہت اچھی ہوگی، آپ کو خوشی ملے گی اور آپ بالکل اپنے آپ کو ڈفرینٹ محسوس کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ نیکسٹ یہ ہے کہ ہر انسان کی کوئی نہ کوئی ہابی ہوتی ہے، اور ہابی فرد کی ڈفرینٹ ہوتی ہے، تو جو بھی آپ کی ہابی ہے اگر آپ اس کو معلوم کر لیں، آپ کو پتہ بھی ہوتا ہے، تو آپ ہر روز اپنی ہابی سے لطف اندوز ہوں، اور یہ سٹریس سے نپٹنے کا ایک بہت ہی مؤثر طریقہ ہے۔ ہر بندے کی کوئی نہ کوئی ہابی ہوتی ہے جس کو وہ انجوائے کرتا ہے، اگر ہم روزانہ اس ہابی سے انجوائے کریں، لطف اندوز ہوں، تو سٹریس بہت کم ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ یہ ہے کہ ایک پروکراسٹینیشن جو ہے، کام کو چھوڑنا، یہ بہت بڑی وجہ سٹریس کی، یعنی کوشش کریں کہ آپ آج کا کام کل پر نہ چھوڑیں، آج کا کام آج ہی کریں، اور اگر آپ کی عادت بن گئی آج کا کام ہاں کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، پھر آپ لازمی طور پر سٹریس کا شکار ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ ہمارے ایک اور بڑی دلچسپ بات ہے کہ کوئی بھی انسان سارے کام خود نہیں کر سکتا۔ ویسے آپ ایک مصروف آدمی ہیں، آپ پڑھے لکھے ہیں، اور بہت سے ایسے کام ہیں کہ جو آپ جو اور بھی کر سکتا ہے،
تو لہٰذا ایسے کام جو آپ کے لیے کوئی اور کر سکتا ہے وہ انہیں سے کروائیں، آپ خود نہ کریں۔ شروع میں ممکن ہے کہ آپ کو تھوڑا سا لگے کہ کام آپ کی معیار کا نہیں ہے، لیکن جب آپ اس کی یعنی پشت پناہی کریں گے، اس کو گائیڈ کریں گے، تو انشاءاللہ تھوڑے دنوں کے بعد ہی وہ ٹھیک ہو جائے گا، اور اس سے آپ کو بے پناہ خوشی اور سکون۔ کامیابی کے لیے ایک یہ بڑی اہم بات ہے، جتنا کام ضروری ہے اتنا ہی آرام ضروری ہے۔ یہ بہت بنیادی بات ہے۔ آپ سارا دن کام کرتے ہیں، رات دن کام کرتے ہیں، اگر آپ ریلیکس یعنی اپنے آپ کو آرام نہیں دیں گے تو ظاہر ہے کہ لمبا عرصہ آپ کام نہیں کر سکیں گے، آپ لازمی طور پر اسٹریس کا شکار ہو جائیں گے۔ اس لیے روزمرہ اسٹریس کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ جو ہے آرام بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ ایک بڑی اہم بات ہے، اس کو نوٹ کریں گے آپ، اگر آپ مسلسل کام کر رہے ہیں تو اسٹریس زیادہ ہوتا ہے، تو ماہرین کا خیال یہ ہے کہ ہر 1.5 گھنٹے کے بعد آپ 5 یا 10 منٹ کا بریک کریں۔ اس بریک میں آپ چائے پی لیں، کوئی کتاب دیکھ لیں، اور یہ تو بیٹھ کے لمبے لمبے سانس لے لیں، آنکھیں بند کر کے کسی جگہ اپنے آپ کو لے جائیں اور انجوائے کریں۔ یہ 5-10 منٹ کی بات ہے، اس سے آپ بالکل فریش ہو جائیں گے۔ جب دوبارہ کام شروع کریں گے کام پھر آپ کا بہت جلدی کام اس کو ختم کر دیں گے۔ اسی طرح ماہرین اس پر بھی بہت اصرار کرتے ہیں کہ ہر ہفتے ہم نے 1 دن آرام کے لیے رکھنا چاہیے لازمی طور پر، اور اس دن جو ہے آپ دوستوں سے ملیں، ان کے ساتھ گپ شپ لگائیں، ان کے ساتھ باہر نکلیں، گھومیں پھریں، اور کسی پسندیدہ ریسٹورنٹ میں چائے پئیں۔ یہ ایک بہت ہی شاندار چیز ہے، اور اس سے انسان کو بڑا سکون ملتا ہے، خوشی ملتی ہے، اور اسٹریس جو ہے بہت ہی کم بلکہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ نیند جو ہے، نیند بھی سٹریس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ ہمارے یہاں آج کل لوگوں کو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ نیند نہیں آتی، دیر سے سوتے ہیں۔ جب مسلسل نیند نہیں آئے گی تو ظاہر ہے کہ آپ کو پرابلم ہوگا۔ ماہرین کا یہ خیال ہے آپ کی جتنی بھی نیند ہے اس کو پورا کریں، آپ کم از کم 8 گھنٹے، اور اگر کسی کی 1-8 گھنٹہ زیادہ ہے وہ بھی ٹھیک ہے۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کی نیند کم ہے، بس میرے بھائی ہیں اور میں تقریباً 9 گھنٹے سوتا ہوں، اور جب میں سوؤں اس پر پوری کرنا بڑی ضروری ہے۔ اور آج کل نیند کے مسئلے ہیں، اس کے لیے پھر لوگ میڈیسن وغیرہ لیتے ہیں۔ عارضی طور پر تو میڈیسن کچھ عرصہ لی جا سکتے ہیں، لیکن مستقل نہیں لینی چاہیے۔ اس کے پیچھے، بے خوابی کے پیچھے ہمیشہ وجہ ہوتی ہے، اس وجہ کو معلوم کریں اور اس کو حل کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ کی وہ نیند کا مسئلہ بہت جلدی ختم ہو جائے گا۔ نیکسٹ یہ ہے کہ ہنسی علاج غم ہے، اور یہ انسان کی صحت کے لیے، مائنڈ کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ یہ ذہنی دباؤ کو کم کرنے کا ایک بہت ہی مؤثر طریقہ ہے۔ اس کے لیے آپ مزاحیہ ویڈیو دیکھیں، فنی کتابیں پڑھیں، لطیفے پرانے یاد کرنا، یا دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر گپیں لگانا۔ یعنی جب آپ کو مسکراہٹ ہونا تو بجائے مسکرانے کے ہنسیں، کہہ کے لگائیں۔ یعنی یہ ریسرچ بتاتی ہے کہ یہ سٹریس کو فوری طور پر کنٹرول کرنے کے لیے آپ کہہ کے لگائیں، لیکن یہ ٹائم آپ نہیں لوگ تو آپ کچھ بھی ہو، لوگ نے تو کچھ نہ کچھ تنقید کرنی ہی ہوتی ہے۔ یعنی اگر آپ لوگوں کا خیال کریں گے تو زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ ہاں جی کیا بالکل ہاں، ویسے اس پر میں نے بھی غور کیا ہے، مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی، کیونکہ حضور نے ہنسنے کا تو بہت کہا ہے، مسکرانے کا میں ابھی آگے ذکر کرتا ہوں، لیکن یہ کہا میں ایک آدھ جگہ پڑھ رہا تھا کہ وہاں تھوڑا سا حضور ہنسے، تھوڑا سا کہہ بھی لگایا انہوں نے، لیکن عام طور پر یعنی زیادہ تر بات یہی کہی جاتی ہے کہ کہہ کے نہیں لگانا چاہیے، لیکن ظاہر ہے چونکہ یہ حرام تو ہے نہیں، تو لہٰذا اپنے اس مسئلے کا حل کرنے کے لیے آپ کوئی بھی جائز چیز کر سکتے ہیں۔ یہ ایک بیماری کے لیے ہے کہ آپ جب بھی آپ اسٹریس کا شکار ہوں کہہ کے لگائیں ہنسے تو ود ان نو ٹائم آپ ریلیکس ہو جائیں گے۔ اسی طرح ایک اور طریقہ بھی یہ ہے کہ اگر آپ اسٹریس سے فوری نجات چاہتے ہیں، کچھ کہتے یہ ہیں کہ آپ آرٹیفیشل پیدا ہو جاتا ہے، بعد میں نکال رہے ہیں، سمجھا نہیں، مطلب آپ کو جینوئنلی اس طرح آواز اندر سے پروڈیوس نہیں ہو رہی تو ویسے ہی کہتا لگا رہے ہیں، لیکن کچھ یہ کہ ایموشن اپنی آواز پروڈیوس کرتا ہے،
तो जिस वक्त आप खुश हैं और वो इमोशनली आपकी आवाज़ निकलती है, वो उस टाइप का कहना तो उसमें मतलब मना नहीं है। असल में ऐसे बच्चों को आप देखिए जो यंग एज के है, बच्चे बॉयज़ वगैरह इकट्ठे होते हैं, अक्सर मैं अपने बच्चे इकट्ठे होते हैं ड्राइंग रूम में बैठे हैं दोस्तों के साथ 4-5 साल तक, मैं सोचती हूँ, मैं कहती हूँ जिंदगी इनकी है ना, हर 10-15 मिनट बाद हा आवाज़ आती है, फिर थोड़ी देर खामोशी होती है, फिर ऐसी आवाज़ आती है, तो वो मतलब एक जेन्युइन उनकी वो हाँ देखें, देखें ये अजीब बात है कि वो कहते जेन्युइन हो या अनजेन्युइन खुशी देते हैं, स्ट्रेस को कंट्रोल करते हैं। मैं भी आपको आगे चल के बताता हूँ। इसमें फिर ये होता है कि इसमें कि ज़हनी दबाव को फौरी तौर पर ख़त्म करने एक तो कहके हैं, दूसरा कुछ माहिरीन का इसमें हम इख्तलाफ भी कर सकते हैं कि अपनी पसंद के गाने सुनें। तो मुझे पहले मैं गाने बहुत सुना करता था, पुराने दौर में रफ़ी हो गया, लता मंगेश हो गई, अब मैं मियाँ मोहम्मद शाह के कलाम को बहुत सुनता हूँ। वो इतना पंजाबी का कलाम है, इतना सादा और इतना अच्छा है, मैं बहुत उसको एंजॉय करता हूँ। जब भी मैं उदास होता हूँ थोड़ा बहुत मैं उसको सुनता हूँ, मैं ठीक हो जाता हूँ। और आप भी इसको इस्तेमाल करके देख सकते हैं। तो इसी तरह पहले हम अभी बाहर डॉक्टर साहब बात कर रहे थे सोशल होने की। आप स्ट्रेस से निजात पाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सोशल होना बड़ा ज़रूरी है। सोशल से मुराद यह है कि आप लोगों की हेलो हाय हो, सलाम दुआ हो, गप शप करें, उसके 2 मिनट पीछे खड़े होकर करें। दोस्तियाँ तो हम माहिर में कहते हैं कि कम से कम आपके 5 अच्छे दोस्त हों और उनमें से आप भी अच्छे बने। ये नहीं कि लोग अच्छे हों और आप अच्छे ना हों, फिर तो कोई फ़ायदा नहीं। मकसद है कि दोस्तियाँ 5 हों, लेकिन ये जो है ताल्लुकात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ हों। ये रिसर्च ये बताती है कि वो लोग जो जिनके ताल्लुकात ज़्यादा हैं वो ज़्यादा सोशल हैं, आम तौर पर उनकी सेहत अच्छी होती है और उनकी उम्रें लंबी होती हैं। और एक और चीज़ जो है कि ये आप घरों में ज़रूर इस्तेमाल करें कि रिसर्च ये बताती है कि जब हम एक तो है ना कि मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम, और एक मैं हाथ में लाता हूँ और एक मैं बगलगीर होता हूँ। बगलगीर होना बहुत बेहतर है, बहुत सुकून देता है। वो आप अपने बहन भाई हों, मियाँ बीवी हों, दोस्त हों, बजाय इसके कि हाथ मिलाएं, नहीं गले मिलें आप उनसे, तो यकीन करें कि आपको उसके मुकाबले बहुत ज़्यादा उसी वक्त आपको खुशी मिलेगी। ये एक बड़ी अहम बात है जो कि माहिरीन ने ये हमें बताई है। अल्लाह ताला उन्हें खुश खुर्म रखे। इसी तरह ये होता है कि खिदमत खल्क जो है ये बहुत अहम है। जब भी आप लोगों के काम आते हैं, लोगों के मसले हल करते हैं, तो आपको बड़ा सुकून मिलता है। सुकून मिलता है, साथ ही बेशुमार दुआएं भी मिलती हैं। अब मेरा अपना ये तजर्बा है कि मुझे जब मैंने ये किताब लिखी सेक्स एजुकेशन वाली, इसमें बेशुमार मसाइल थे जो कि हमने पहली दफ़ा इनको डिस्कस किया। अब मुझे लोग इतनी दुआएं मुझे देते हैं, मैं हैरान होता हूँ। मैं तो कहता हूँ कि मैं उन दुआओं की वजह से ज़िंदा हूँ। मसलन कुछ लोगों ने कहा कि जी मैंने आपके लिए उम्रा किया है, कुछ ने कहा कि मैंने मक्का और मदीना में मैं दुआएं मांगी हैं, कुछ कॉल करेगा वहाँ से मदीने से कि सर जी मैं मदीने का थोड़ा से दुआ कर रहे हैं। तो ये कहने का ये होता है कि लोगों के काम आना। फिर एक हजूर की हदीस है बड़ी हैरान कुन। हजूर ने फरमाया कि मैं किसी फ़र्द के काम आना मुझे इससे ज़्यादा पसंद है कि मैं अपनी मस्जिद में 1 महीना तो वो करूँ, क्या कहते हैं उसको, हाँ एतकाफ़। हजूर के लिए यानी नमाज भी बहुत अहम है, इबादत बहुत अहम है, लेकिन लोगों के काम आना, उनके दुख सुनना, दुख को उनका हल बताना, हल करना। बस एक हदीस और भी है, एक सहाबी नमाज पढ़ने गए, हुजूर के दौर में थे, तो वो मस्जिद में दाखिल होने लगे तो एक को बंदा आ गया कि यार मेरा फलाना काम है, वो उसके साथ वापस चले गया। उसने उसका काम किया, वापस आया, उसको बड़ा अफसोस हुआ, यार मैंने हजूर के पीछे नमाज़ पढ़नी थी, मैं नहीं पढ़ सका। उसने हजूर से जिक्र किया, हजूर ने फरमाया कि नहीं, तुम्हारा वो काम यहाँ मस्जिद में 2 महीने का से ज़्यादा बेहतर था। कहने का मकसद ये है कि किसी के काम आना बहुत ही अल्लाह को बहुत पसंद है, फिर वो लोग आपको दुआएं भी देते हैं और आप ज़ाहिर है कि आपको बहुत फ़ायदा होता है। इसी तरह जो है कि मनफी लोग 2 तरह के, पॉजिटिव होते हैं जो आपकी इज्जत करते हैं, हौसला अफजाई करते हैं, अच्छी सी बातें करते हैं, और एक है कैसा वो हर वक्त मनफी बातें करेगा, फलानी चीज़ की गलती करे, तनकीद, हर चीज़ पर तनकीद,
تو کوشش کریں کہ ایسے لوگوں کے اٹھنے بیٹھنا آپ کا نہیں ہونا چاہیے اور ان سے بچیں. اور ایسے لوگ جو گپے لگاتے ہیں, ہنستے مسکراتے ہیں, یہ نہیں کو بیکار ہیں, نہیں, پڑھے لکھے ہیں اور وہ مصروف ہے کام کرنے کی, ان کی چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے ہر وقت. تو یہ بات بہت ہی شاندار ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں اور ان لوگوں سے بچیں. جس طرح میں نے بھی آپ کو بتایا تھا کہ مسکرانے کی بات ہو رہی تھی, مسکرانا ایک بہت بڑی ایک ایسا طریقہ ہے جو بندے کو فوراً خوشی دیتا ہے, چاہے آپ مصروف ہیں سے ابھی آپ مسکراتے رہیں, کس کو خوشی نہیں ملی. یعنی عجیب بات ہے. ہم ایک طریقہ بتاتے ہیں کہ جب بھی آپ کو ذرا دکھ ہو آرام سے بیٹھ لیں, آنکھیں بند کر لیں اور 1 منٹ کے لیے مسکرائیں. آپ اکیلے بیٹھ کے تاکہ وہ قابل سمجھیں, تو وہ 1 منٹ کے اندر آپ ریلیکس ہو جائیں. تو یہ اسی لیے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ ہوتی تھی, اور حضور نے یہ بھی فرمایا کہ مسکراہٹ جو ہے یہ ایک صدقہ ہے, نیکی کا کام ہے. اسی طرح جو ہے دوپہر کو, یعنی ہمارے یہاں یعنی اگر آپ کا اپنا کام ہے اس طرح ہے کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں, دوپہر کو آدھے گھنٹے کے لیے سونا بہت مفید ہے صحت کے لیے. اور آپ کو حیرت ہوگی کہ امریکہ کے جتنے بھی صدر ہیں ان میں سے اکثر دوپہر کو اپنے دفتر ہوتے ہیں 15-20 منٹ کے لیے, آدھے گھنٹے کے لیے. تو جب بھی آپ سوتے ہیں تو آپ فریش ہو جاتے ہیں, پھر رات کو دیر تک آپ کام کر سکتے ہیں. اور اگر آپ دوپہر کو نہیں سوئیں گے تو دیر تک کام کریں گے صبح اٹھا نہیں جائے. تو لہٰذا اس کو بھی آپ ذہن میں رکھیے گا, اور اس کے لیے بھی کم از کم آپ آدھا گھنٹہ اگر ہو سکے تو سو لیا کریں, اور یہ صحت کے لیے بہت مفید ہے. اس کے علاوہ آپ جو بھی آپ نے کام کرنا ہو, ایک شیئر کرنا چاہتا ہوں سونے کے بارے سے کہ ہم یونیورسٹی آف سنسناٹی وزٹ کر رہے تھے. ان کا ایک چائلڈ کیئر سینٹر تھا, چھوٹے چھوٹے بچے ہو کہ آپ وہ بھی کرتے ہیں. تو ایک تو نارملی ہم یہ کرتے ہیں کہ وہ سینٹر میں انٹر ہو جاتے ہیں, تو انہوں نے چھوٹے چھوٹے ویڈیوز بنائی تھی, وہاں سے باہر سے کھڑے ہو دیکھنے بچے ڈسٹرب نہ ہو. جب ہم دیکھیں گے تو سارے بچے سو رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے اکٹھے سو رہے ہیں, گھر میں 2 بچے بھی سوتے ہیں. ہم نے تو بتایا کہ آپ نے کیسے پائے ہیں کہتی ہے, تو لوگ ہم کو سکھاتے ہیں کہ اس وقت سونا ہے, یہ ایک فکس ٹائم ہے. بچے خود آ کے اپنے میرے وہ لیتے ہیں, میٹس بچھاتے ہیں, سو جاتے ہیں, ہمیں کہنا نہیں پڑتا ہے. بچوں کو سکھانا ہم نے شروع کیا نرسری میں, اور وہ سارے بچے سوئے ہوئے تھے, تو ایک دن نہیں جاتا. یہ پھر آگے تک اور یہ انہوں نے جو ہیبٹ بھی اچھے ہیں, تو بیکام ود ہیبٹ کہ آپ نے کتنے ٹائم کے لیے دن میں بریک لینی ہو, کیسے کریے سونا. اور دیر ایکچولی سلیپنگ سرپرائز کیا تھا, تو 30-32 بجے کیسے سو رہے تھے, ایسا ہوتا نہیں ہے. یہ بہت ہیبٹ آ گیا ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آدمی فریش ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد پھر دوبارہ بھرپور انداز سے کام کرتا ہے, اور اس کے بعد پھر وہ زیادہ دیر تک کام کر سکتا ہے. صبح بھی اس کو اٹھنے میں دقت نہیں ہوگی ان شاء اللہ. جو آن جاب ہے تو وہ تو اس چیز کو انجوائے نہیں کر سکتے. ہاں, آن جاب میں تو میں نے کہا کہ کئی طریقے ایسے ہیں کہ اگر آپ خود باس ہیں تو آپ کر سکتے ہیں, لیکن یعنی کم از کم آپ ہفتہ کے بعد روز ان میں تو ایکسپیکٹ کریں. یا پھر یہ ہوتا ہے کہ یا اگر یہ نہیں کر سکتے پھر یہ ہے کہ رات کو سونا آپ کو جلدی کریں گے, اگر جلدی سوئیں گے صبح جلدی اٹھیں گے ورنہ آپ کو دقت ہوگی. اسی طرح ایک ذہن میں نوٹ کیجیے گا, خوشی اور غمی کی ایک بہت بڑی وجہ ہماری سوچیں ہیں. اور جب بھی آپ کو دکھ ہو, آنکھیں بند کر کے سوتے ہیں, آپ کو کیا غم ہے, فوراً آپ کو سوچیں گے آپ کے دماغ میں من کی باتیں کر دیں گے, اور جو ہی وہ من کی باتیں آپ کے ذہن میں آئے آپ اس کو فوراً چینج کر دیں. آپ پازیٹیو سوچتے ہیں 24 شروع میں دقت ہوگی, جب بار بار کریں گے تو آپ کے لیے وہ کرنا آسان ہو جائے گا. جو ہی یعنی ہم کہتے ہیں کہ ماہر نفسیات کے ہماری پریشانی کی سب سے بڑی وجہ ہماری منفی سوچیں ہیں. سارا دن خدشات, یہ نہ ہو جائے, وہ نہ ہو جائے, یہ چیزیں بھی ہمیں ڈسٹرب کرتی ہیں. لہٰذا آپ اس سے آگاہ ہوں, جو ہی آگاہ ہوں گے اس کو چینج کریں. جب چینج کریں گے تو آپ تھوڑی دیر میں بہتر ہو جائیں گے ان شاء اللہ. بعض کا یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جیسے آپ کا باس ہے یا آپ کا بڑا بھائی ہے, کوئی ہے, تو اس کا رویہ اچھا نہیں ہے, وہ آپ کو تنگ کرتا ہے کسی وجہ سے. تو اس طرح حوالے سے جیسے کہ آپ پریشان ہوں, دکھی ہوں, تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اسے معاف کر دیں, کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ اگر آپ معاف کریں گے تو میں بھی معاف کروں گا آپ کو. لہٰذا ہمیں ان کے لیے نہیں بلکہ اپنے لیے ان کو معاف کریں.
یہ مشکل بہت ہے، لیکن معاف کرنا جب آپ کی عادت بن جائے گی تو آپ انشاءاللہ تعالیٰ معاف کرنے میں آپ کو زیادہ دقت نہیں ہوگی۔ ایک چیز کہ بہت اہم ہے ہماری زندگی میں، ہمارے پیشے کا، ہم جو کام کرتے ہیں اس کا کردار بہت اہم ہے۔ میں ایک چھوٹا سا ٹیسٹ کرتا ہوں آپ کا، آپ آنکھیں بند کریں سب لوگ اور اپنے کام کے بارے میں سوچیں کہ آپ وہ کام کر رہے ہیں، اور ہم ایک 0 اور 10 کا پیمانہ بناتے ہیں۔ 10 سے مراد وہ کام آپ کو بہت اچھا لگ رہا ہے، اور 0 سے مراد بالکل نہیں اچھا لگ رہا، اور آپ نوٹ کریں کہ آپ کی سوئی کہاں ہے۔ جب آپ نوٹ کر لیں پھر آگے بول دیں۔ ہاں جی، آپ کا کیا نمبر تھا؟ آپ کا 1، اور اس سے 1 سے کم کس کا تھا؟ آپ کا ہے جی 10۔ کوئی ایسا بھی ہے آپ میں سے جس کا 7 سے کم ہو؟ پھر آپ سب لوگ صحیح شعبے میں ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ میں نے تھوڑے دن پہلے ہی اس کو میں نے غور فکر کر کے طریقہ بنایا ہے۔ کل میرے پاس ایک بیوروکریٹ تھا، اس کو شدید ٹینشن، انزائٹی، اسٹریس تھا، تو کہتا میں نے کہا آپ کو اپنا کام پسند ہے؟ کہتا ہاں پسند ہے۔ پھر یہاں سے بند کریں، یہی ٹیسٹ کرایا، میں پوچھا کیا نمبر ہے؟ کہتا 3۔ اب 3 والے کو مختلف کام پسند ہی نہیں ہے۔ یعنی ایک دن رکھیں کہ دنیا میں 2 لوگ کبھی کامیاب نہیں ہیں، ایک وہ جس کو اپنا کام پسند نہیں ہے، دوسرا وہ جو اتنا ہی کام کرتا ہے جتنے پیسے ملتے ہیں۔ ہمیشہ وہ لوگ زندگی میں کامیاب ہوتے ہیں جو اپنے معاوضے سے زیادہ کام کرتے ہیں، اور زیادہ کام آپ تب کر سکتے ہیں جب آپ کو کام پسند ہو۔ یعنی دنیا میں یہ بھی دیکھ لیں، جن لوگوں کو جو بھی کامیاب ہیں لوگ ہیں وہ کام کا شوق انجوائے کرتے، تھکتے نہیں ہیں، بور نہیں ہوتے، اور جن کو کام وہ پسند نہیں ہے وہ بہت جلد تھک جاتے ہیں، بور ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا اگر آپ کسی کوئی اور بھی آپ سے کسی جگہ اس کو کر بھی سکتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو کام پسند نہیں ہے تو آپ کی زندگی جیرت ہو جائے گی، آپ مختلف بیماریوں کا شکار ہو جائیں گے، ذہنی بیماریاں، جسمانی بیماریاں، اس کے بعد آپ ترقی نہیں کر سکیں گے۔ تو لہٰذا بہتر ہے کہ آپ کو نئی جاب تلاش کریں، کوئی ایسا پیشہ جو آپ کو پسند ہو، اور طریقہ بڑا آسان ہے، میں نے کو بتایا جس بہت شاندار طریقے سے فوراً آپ کو پتہ ہو جائے گا کہ آپ کو کام اپنا پسند ہے یا نہیں۔ بی آنیسٹ۔ اب اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ یہ پسندیدہ شعبے میں کام کرنے سے بھی انسان کو بہت سکون ملتا ہے، اور اگر آپ کا کام آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ کو بڑی دقت ہوگی، اور آپ جلد سخت کا شکار ہو جائے کریں گے، بور ہو جائے کریں گے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ آپ کو، ہمارے آج کل ایک اور بڑا مسئلہ ہے، ہمارے ہاں والدین بچوں کے مضامین بھی وہی منتخب کرتے ہیں، اور ان کا جس شعبے میں جانا ہے وہ بھی وہی منتخب کرتے ہیں۔ یہ نہایت نامعقول بات ہے۔ سر میں ایڈ کر سکتی ہوں؟ سر میرے بیٹے نے پری میڈیکل تھا، اس کے ایف ایس سی کی، تو ایف ایس سی کے بعد اس نے کہا کہ میں نے نہیں ٹی ٹیسٹ میں میڈیکل کا، میں نے سی ایس کرنا، تو میں نے کہا ٹھیک ہے، تو وہ سی ایس کی طرف چلا گیا۔ میری ایک بڑی سینئر کولیگ پروفیسر لیول، تو ان سے جب میری بات ہوئی فون پہ تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ کیا، یہ تو پہلی دفعہ میں نے سنا ہے کہ بچہ خود فیوچر ڈیسائڈ کر رہا ہے، وہ کون ہوتا ہے کہنے والا آپ کو کہ میں نے سی ایس کرنا۔ تو اس وقت مجھے بڑا یہ ہوا کہ شاید میں کمزور ہوں، یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ کہ لوگ کہتے ہیں کہ ماں باپ ڈیسیجن لیتے ہیں اور میں نے بچے کو لینے نہیں دیا۔ یعنی انہوں نے مجھے باقاعدہ بلیم کیا کہ آپ عجیب ہیں۔ یعنی کو پتہ نہیں ہوتا نا، لیکن میرے پاس حال ہی میں کافی لوگ آتے ہیں، دو میرے پاس بڑے شاندار کیس آئے۔ ایک بچی تھی بڑی ذہین، اور وہ کسی سرکاری کالج میں، سرکاری یونیورسٹی میں ایم بی ایس کر رہی تھی، اور اس طرح ایک لڑکا تھا وہ بھی بہت ذہین تھا، وہ بھی گورنمنٹ کے، دونوں کو کہتا تھا ہمیں پسند ہے ہی نہیں، کہتا ہمارے فرینڈ کو دل نہیں کرتا، ہم نے کیا کریں، پھر ہم ہیلپ کرتے ہیں۔ تو اس طرح یہ ہوتا ہے کہ مجھے یاد ہے کہ یہاں لاہور میں ایک فیملی ہے،
वो अब तो बंदा तो रिटायर हो, उसके 2 बेटे, दोनों बेटे बड़े ज़हीन थे। तो उन्होंने कहा बाप ने कि बेटे तुमने डॉक्टर बनना, तो बाप ने नहीं बनना, उनका नहीं बनना। फिर इसरार करके फिर बकायदा एक वादा हुआ तहरीरी कि वो डॉक्टर बनेंगे, उसके बाद जो चाहें करें। दोनों ने अभी किया, उन्होंने एक दिन प्रैक्टिस की, अपने बिजनेस शुरू किया, यहाँ उनकी फैक्ट्री है। तो कहने का मकसद हमें वालिदैन को पता तो होता ही, और ये वो देखते हैं कि हाँ आजकल फलानी चीज़ का बड़ा शौक है, वो करो। हाँ ऐसा नहीं, बल्कि आप कोशिश ये करें कि बच्चा वही काम करे, वही मजबूत बढ़े जो उसको पसंद है। और तो फ्रांसिस बेकन कहता है कि अगर बच्चे का एप्टीट्यूड आउट ऑफ द वे हो जाता है तो फिर उसको करना चाहिए, लेकिन अगर बच्चे का अगर एप्टीट्यूड किसी सब्जेक्ट में एक्स्ट्राऑर्डिनरी है तो फिर उसके ऊपर अपने चेक्स ना लगाएं। लेकिन अगर बच्चे को ये नहीं पता कि उसने करना क्या है, फिर वालिदैन को इन्फेक्ट करना पड़ेगा। तो हमारे पास यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट्स आते हैं, वो कहते हैं BS इंग्लिश में एडमिशन लेना है और माइंड बना के आए हैं, डायरेक्ट नहीं बनता है, फिर BS इकोनॉमिक्स कर देते हैं। So all of a sudden English से switch to economics में, which means कि वो mentally उस चीज़ पे फोकस भी नहीं है, तो यहाँ पर मुझे नहीं छोड़ सकते उनकी। असल में होता ये है कि अगर आप थोड़ी इससे होकर आजकल तो उसमें बड़े टेस्ट मिलते हैं प्रेशर की जाने के लिए, कि अगर आप बच्चे को आप खुद जायजा लें, माँ बाप बेहतर जा सकते हैं कि बच्चा बचपन में क्या करता था, क्या करना उसको पसंद था, क्या करना को अच्छा लगता था, किस काम को फौरन कर देता है। थोड़ी सी कोशिश करें तो पता चल जाता है। तो हम आम हालात में आप बच्चे से वही पूछें, उसे कहें कि अपनी मर्जी ना लगाए। एक बात ध्यान रखेंगे, कोई शोबा अच्छा नहीं, कोई शोबा बुरा नहीं। मतलब ये जो 16 से 19 ईयर की एज है, 20 की, इसमें खास तौर पे बॉयज वो बार बार स्विच करते हैं। मतलब हमने आज़ादी दे दी थी कि अपनी मर्जी से प्रोफेशन सिलेक्ट कर लें, लेकिन कई फोकस नहीं होते, बार बार स्विच करते हैं। कभी उन्हें एक चीज़ बहुत अच्छी लगनी होती है, फिर वो नहीं लगी, फिर दूसरी लगनी शुरू हो गई, फिर दूसरी लगनी है। बॉयज में ये साल को जरूर ज़ायकारी देते हैं, फिर जाकर के समझ आती है अच्छा नहीं मैं ये तो फिर भी मैं समझता हूँ कि साल जाएगा वो भी अच्छी बात है। ये तो सारी जिंदगी ऐसी रहते हैं, तो लगता ही है उससे नहीं बॉयज के इस एज में मैंने देखा Boys में बहुत